پیغمبر کی ذات کو دیکھیں تو اعلیٰ ہے، امام الانبیاء کو دیکھیں تو سب سے بالا ہے۔ ہم پیغمبر کی ذات بھی مانتے ہیں، لیکن اگر یہ سمجھ لیتا پیغمبر کی ذات کہاں سے بنی ہے، ہمیں کتنے مسئلے سمجھ آ سکتے تھے۔ کیونکہ پیغمبر کی ذات کا وجود جنتی ہے، وہ جنتی وجود دنیا میں آیا۔ پیغمبر کی ذات کو دیکھ لے، دنیا کے ماحول کی وجہ سے آثار نظر آئیں گے، وجود جنتی ہے، تو پیغمبر کے وجود میں جنت کا نقشہ نظر آئے گا۔ جب جنت میں تو جائے گا تو جنت میں جا کے دیکھے، آج پڑھ لے، جنت میں وبا نہیں ہے، پیغمبر کے وجود میں وبانی سراپا شفا ہے، یہ جنتی وجود کی وجہ سے ہے۔ جنت میں جائے گا تو وہاں پہ بھو نہیں ہے، پیغمبر کے وجود اثر کو دیکھ لے، پیغمبر کو پسینہ آیا، دنیا کے ماحول کی وجہ سے میرے اور تیرے پسینے سے بو ہے۔ ہمارا وجود زمین کی مٹی کا ہے، پیغمبر کے پسینے سے خوشبو ہے، وجود جنت کی مٹی سے ہے۔ بول و براز میرا اور تیرا بھی ہے، لیکن یہ ناپاک ہے، پیغمبر کا بول و براز پاک ہے، جنتی وجود کی مٹی کی وجہ سے ہے۔ پیغمبر کا وجود بھی ہے، میرا اور تیرا وجود بھی ہے۔ نیند تجھ پہ مجھ پہ بھی آتی ہے، پیغمبر کی ذات پہ بھی آتی ہے، لیکن میرے اور تیرے وجود پہ نیند ہے، آنکھ پر بھی آتی ہے، دل پر بھی آتی ہے۔ پیغمبر پہ نیند آ جائے، پیغمبر کی آنکھ پہ آتی ہے، دل جاگتا ہے، وجود جنت کی مٹی سے بنا ہے، جنت میں نیند کا تصور نہیں ہے۔ موت تجھ اور مجھ پہ بھی آئے گی، پیغمبر کی ذات پہ بھی آئی ہے، لیکن میری اور تیری موت وہ ہے جو آنکھ پر بھی ہے، ہمارے ظاہر اور باطن دل پر بھی ہے، لیکن پیغمبر کی موت وہ ہے جو آنکھ پہ آ جاتی ہے، قلب اثر پہ تب بھی حیات رہتی ہے۔